میں سمجھتا ہوں کہ احتیاطاً شریعت کو بدلنا صحیح نہیں، اور خاص طور سے اسلام میں عوام کے لیے جو سہولتیں دی گئی ہیں اس خیال سے کہ لوگ اس سے تجاوز کریں گے، ان سے منع کرنا بھی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ کوئی مشکل ہے، اگر اس سے منع کریں تو کہیں لوگ اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ کا جو مقصد ہے اس کو بگاڑنا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے تو موزوں کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، حالانکہ کر سکتے ہیں، اور اس کا مسئلہ ہے حنفی فقہ میں اگر موزہ اتنا موٹا ہو کہ پیر نظر نہ آئے تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ قطعی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اس سے منع کرے تو پھر وہ اس مسائل سے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں۔ شریعت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت بھی جو ہمارے یہاں فرض کی گئی وہ صرف نماز، باقی روزہ تو وہ اپنے وقت پر آتا ہے، حج تو عمر میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور زکوٰۃ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں صرف اس کے اوپر فرض ہے۔ باقی اصل عبادت جو سب کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہے وہ نماز ہے۔ جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ تو فرض ہیں، اور باقی جو سنتیں ہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ سنت کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اہمیت بتائی ہے کہ اگر تم یہ کرو تو فضیلت کی بات ہے، اس میں بڑا ثواب ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل واجب نہیں کی گئیں۔ یہ تو رحمت للعالمین کی شان ہے، یہ صرف فرض ہی فرض ہے۔ سنتیں جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں، صرف آپ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ جو ایسے کرے گا اس کو بہت ثواب ملے گا اور اس کی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ بعض اس قسم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کا اثر ہوگا کہ جنت میں ایک مکان بن جائے گا، اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن پھر بھی فرض اس وجہ سے کم رکھے گئے ہیں کہ بعض لوگ کچھ فطری طور پر لاپرواہ ہیں، زیادہ عبادت میں ان کا دل نہیں لگتا، بعض لوگ محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کی زندگی کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ زیادہ دنیا میں مشغول رہتے ہیں، بعض لوگ جاہل مطلق ہوتے ہیں، ان میں کچھ زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم سے کم عبادت رکھی ہے، باقی جو چیزیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ سب فضیلتیں ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ جب طہارت کے اصول قائم ہے اور طہارت کی پاکیزگی ہو تو 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنے میں کون سی بڑی مشکل ہے؟ یہ دوسری چیز ہے کہ انسان کو دوسروں کے سامنے عبادت کرنے میں شرم آتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا داروں کے اثر میں ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنا آسان ہے، کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہر موقع پر آسان ہے۔ بعض دفعہ جب پورا ماحول مختلف ہے تو ہر انسان کے دل میں ایک قسم کی شرم آتی ہے، یہ ایک قسم کا گریز پیدا ہو جاتا ہے، وہ کتراتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے جو کرنا ضروری ہے، چاہے ماحول موافق ہو یا مخالف۔ بہرحال اللہ کا حکم ادا کرنا ہے، کیونکہ جیسے قرآن شریف میں ایک موقع پر آتا ہے کہ کیا تم انسان سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، صرف انسان سے ڈرتے ہو، باقی تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ہماری امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً سبھی دوسرے مذاہب ان میں فرض عبادت صرف ان کی عبادت گاہ میں ہوتی ہے، اگر وہ عبادت گاہ میں نہیں جاتے تو ان کی فرض عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم کسی میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جہاں بھی ہو نماز پڑھتے تھے، چاہے مٹی ہو، گھاس ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ ہم لوگوں میں غلط قسم کی نفرت پسندی ہے کہ طہارت کرنا تو پسند نہیں ہے لیکن کپڑوں کے اوپر غبار وغیرہ آ جائے وہ زیادہ ناپسند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس کا فرش کچا تھا، کوئی چٹائی وغیرہ نہیں تھی۔ جس وقت نماز پڑھتے تھے تو ساری پیشانی کے اوپر مٹی لگ جاتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو چھت کے اوپر جو چٹائیاں تھیں اس کے اندر سے پانی آتا تھا تو نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا، لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام میں بعض کی عادت یہ تھی کہ جس وقت مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے تو اپنے ماتھے کو صاف نہیں کرتے تھے، وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایک برکت کی چیز ہے۔ جب قرآن میں آیا ہے یعنی ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں سجدے کے اثر سے، تو یہ تو ایک نشانی ہے، سجدے کے اثر سے نور ہے۔ بعد میں باقاعدہ
قطعی سوال پیدا ہو گیا کہ ہم یہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں